اس پہ اور بہت سارے الفاظ جو ہیں آپ لا سکتے ہیں. ٹھیک, لیکن ایکسیپشن ذہن میں رکھیے گا, ہر زبان میں ہوتا ہے, عربی زبان میں ایکسیپشن نہایت کم ہے. تو اردو میں بھی وہ الفاظ جو چھوٹی اے پر ختم ہوتے ہیں لیکن ہمیں انہیں مذکر بولتے ہیں کوئی آپ کے ذہن میں ایسے الفاظ چھوٹی اے پر ختم ہوتے ہو لیکن ہم انہیں بولتے مذکر ہو؟ بھائی, موچی, درزی, نائی, یہ سارے اولڈ پروفیشن خاص طور پہ جو ہمارے ہیں, یہ سب کے سب چھوٹی اے پر اگرچہ ختم ہو رہے ہیں لیکن ہم انہیں مذکر بولتے ہیں. ٹھیک, تو ایک آپ نے علامت مقرر کر لی کہ اچھا جس اسم کے آخر میں یہ علامت آتی ہے چھوٹی اے اردو میں, ہم انہیں مؤنث بولیں گے. اور غیر حقیقی مؤنث میں جو دوسری فہرست آپ کے سامنے آئی ہے وہ ہے کتاب, دیوار, ناک اور آنکھ. انہیں ہم مؤنث بولتے ہیں لیکن ان الفاظ میں جس طرح علامت تھی پہلے الفاظ میں, ان میں کوئی علامت نہیں ہے مؤنث کی, ہم انہیں پھر بھی مؤنث بولتے ہیں. تو یہ الفاظ, ان الفاظ کا انحصار مکمل ہمارے سننے پر ہوتا ہے. یعنی ہماری زبان میں ان الفاظ کو چونکہ مؤنث ہی بولا گیا لہٰذا ہم بھی انہیں مؤنث بولنے پر مجبور ہیں. تو غیر حقیقی مؤنث کی مزید دو اقسام آپ کے سامنے آ گئیں, وہ میں اب اس طرح لکھ دیتا ہوں. ایک آپ کی ہے علامتی مؤنث, جس میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ اردو کی علامت چھوٹی یا ہے لیکن عربی زبان میں مؤنث کی علامت کوئی اور ہوگی, اس کے بارے میں بھی آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. اور دوسری غیر حقیقی مؤنث کی قسم جو ہے وہ ہے سماعی مؤنث, یعنی وہ الفاظ جو ہم اہل زبان سے مؤنث ہی سنتے آئے ہیں. اب ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہماری گفتگو جو ہے وہ یہاں تک مکمل ہو جاتی ہے. جنس کے حوالے سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے. عربی زبان میں جنس دو ہی ہیں, مذکر اور مؤنث, اور عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم ہم مذکر سمجھیں گے جب تک ہمیں اس کا مؤنث ہونا معلوم نہیں ہو جائے گا. مؤنث کی دو اقسام ہیں, ایک حقیقی مؤنث اور دوسری غیر حقیقی مؤنث. حقیقی مؤنث وہ مؤنث ہے جس میں آپ کو فی الواقع, جس کے مقابلے میں فی الواقع آپ کو کوئی مذکر اسم ملتا ہے. صرف ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی زبان کا لفظ ہے, اگر آپ کو اس کے معنی پتہ چل جائیں تو فوری طور پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اس کی ایگزامپلز میں دیتا ہوں. ورڈ عربی زبان کا لفظ ہے, اگر آپ کو اس کے معنی نہیں پتا اور آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے تو آپ کچھ نہیں بتا سکیں گے. آپ کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے. اگر آپ کو اس کے معنی بتا دی جائے کہ اس کے معنی ماں ہے تو آپ اس کی جنس ایک سیکنڈ لگائیں گے بتانے میں کہ مؤنث ہے. اسی طرح امرأتن ایک ورڈ ہے, اس کے معنی آپ کے سامنے آئے عورت, تو ایک سیکنڈ لگا اس کو مؤنث ڈکلیئر کرنے میں. بنتن بیٹی یا لڑکی کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اختن بہن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ الفاظ عربی زبان میں جنس کے اعتبار سے حقیقی مؤنث ہے. غیر حقیقی مؤنث دو اقسام ہیں اس کی, ایک علامتی مؤنث ہے اور دوسری سماعی مؤنث ہے. علامتی مؤنث وہ اسم جس میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے. تو علامتی مؤنث میں مؤنث کی تین علامات ہیں, ذہن میں رکھیے گا. جس اسم کے آخر میں ہمیں ان تین علامات میں سے کوئی بھی علامت نظر آ گئی تو وہ اسم جنس کے اعتبار سے مؤنث سمجھا جائے گا. مؤنث کی تین علامات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. پہلی علامت ہے گولتا. گولتا جس اسم کے آخر میں آئے گی وہ
مونس سمجھا جائے گا. مونس غیر حقیقی کی قسم علامتی مونس. مثلا جنتن, گولتا دیکھیے آپ نے, یہ مونس اسم ہے. اب ساتھ وہ جو اعراب کا سبق ہے وہ دہراتے رہنا ہے اپنے. ٹھیک, اعراب کا سبق کیا تھا؟ 3 حالتیں ہم نے اسم کی پڑھی تھی. بنیادی حالت چونکہ حالت رفع ہوتی ہے, لہذا جتنی بھی ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی وہ میں اس کی بلٹ ان حالت یعنی نارمل حالت, حالت رفع میں لکھوں گا. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی حالت نصب اور جر وہ بناتے رہنا ہے تاکہ قاعدہ جو ہے وہ اعراب کا وہ آپ کو نہ بھولے. جنتن حالت رفع ہوگی, حالت نصب کیا ہوگی؟ جنتن. 2 زبر کے بعد الف کا اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ گولتا پر ختم ہونے والے اسما ایکسیپشن میں ہے. اور حالت جر کیا ہوگی؟ جنتن. تو اب دیکھیں آپ, وہ جو ہم نے کل سورۃ الغاشیہ کی آیات انالیسس کیا تھا ان آیات میں اب ہمیں کل تک صرف اسم کی حالت کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ حالت رفع نصب ہے یا جر ہے, اور ساتھ مزید یہ پتا چلا تھا کہ منصرف ہے غیر منصرف ہے. آج ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک چیز اور ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اس اسم کی جنس کے بارے میں ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ اسم مذکر ہے کہ مؤنث ہے. ٹھیک, جیسے کہ آیات آئی تھی فی جنتن عالیتن. تو اب جنتن ہم نے کل اس کے بارے میں معلوم کیا تھا کہ حالت جر میں استعمال ہوا ہے اور منصرف اسم ہے. آج ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ مؤنث اسم بھی ہے. اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہم عدد کے بارے میں پڑھیں گے, پھر وسعت کے بارے میں پڑھیں گے. پھر جب ہمیں اسم کے بارے میں چاروں باتیں معلوم ہو جائیں گی پھر ہم اس اسم کو کسی ترکیب میں یا جملے میں استعمال کریں گے. اور جب جملے بننے لگ جائیں گے تو یہاں بورڈ پر آپ کے سامنے ہے قرآن مجید کی آیات, احادیث, یہی بورڈ پہ میں آپ کے سامنے لکھوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کا انالیسس کرنے کے قابل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. جنتن, آیتن, حالت نصب کیا ہوگی اس کی؟ آیتن آیتن. عربی زبان میں پنکھا مرواحتن کہلاتا ہے. اب پنکھا مجھے بتائیں اردو زبان میں ہم مذکر استعمال کرتے ہیں کہ مؤنث؟ مذکر. پنکھا چلتا ہے, لیکن عربی زبان میں پنکھا چلتی ہے. ٹرانسلیشن جب بھی آپ کریں گے دوسری زبان میں تو اس زبان کے محاورے کا خیال رکھا جائے گا جس زبان میں آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. ٹھیک, لہذا جب بھی عربی زبان میں مرواحتن کا استعمال ہوگا تو ہم اسے اردو محاورے کے اعتبار سے مذکر ہی سمجھیں گے. اس وقت ہم اسے ٹرانسلیشن یہ نہیں کریں گے کہ پنکھا چلتی ہے. ساعتن گھڑی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, اور گھڑی آپ کہہ لیں کہ بائی چانس اردو میں بھی مؤنث ہے. کمرے کو عربی زبان میں غرفتن کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کمرہ بڑا ہے, لیکن عربی زبان میں کمرہ مؤنث استعمال ہوگا کیونکہ اس میں گولتا آپ کو علامت مل گئی. گولتا اگر کسی مذکر اسم کے آخر میں آپ کو ملے ذہن میں رکھیے گا کہ ریئل جینڈر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا. تو مؤنث کی پہلی علامت جو ہے وہ ہے گولتا. جس اسم کے آخر میں آپ کو گولتا نظر آ جائے وہ اسم مؤنث تصور کیا جائے گا. ایکسیپشنز آر دیئر. یہ علامت آپ کو اسم کے آخر میں نظر آ جائے. اس علامت کا نام مشکل سا نام ہے, پہلے میں ایگزامپل دے دیتا ہوں پھر اس کا نام آپ کو بتا دوں گا. صحراء, صحرا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ریگستان کے لیے لفظ. تو اس لفظ کو ہم اردو میں کیا استعمال کرتے ہیں, مذکر یا مؤنث؟ مذکر. لیکن عربی زبان میں چونکہ اس اسم کے آخر میں یہ علامت آپ کو نظر آ رہی ہے, یعنی یہ ڈیش جو ظاہر کر رہا ہے آخری حرف کو, اس پہ زبر ہے اور پھر اس کے بعد الف اور حمزہ کا استعمال ہے. صحراء.
سوداؤ بلیک کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں.